نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ توہین رسالت پر مبنی امریکی فلم پر عالم اسلام کا جو اجتماعی رد عمل ہے وہ بالکل نیچرل اور بالکل جائز رد عمل ہے، اور اسے ایک بات پھر ایک دفعہ دنیا پر واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس رد عمل کو جذباتی کہہ کر اور یہ کہہ کے کہ مسلمان میں برداشت نہیں ہے اور مسلمان اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا، اس کا رد عمل کو یہ کہہ کر رد کرنا یہ بہت غیر منطقی بات ہے، اس لیے کہ اختلاف رائے اور چیز ہے اور توہین اور تحقیر اور چیز ہے۔ مغرب اس میں فرق نہیں کر رہا یا جان بوجھ کر مغرب اس کو گڑبڑ کر رہا ہے۔ ہم نے اختلاف رائے ہر دور میں برداشت کیا ہے، آج بھی برداشت ہے، کل بھی برداشت ہوگا، لیکن توہین نہ پہلے برداشت کی ہے، نہ آج برداشت ہے، نہ کل ہوگی۔ یورپ کی یونیورسٹیاں، مغرب کی یونیورسٹیاں ایسے مقالات اور تصانیف سے بھری پڑی ہیں جن میں اسلام پر، قرآن پاک پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، حضور کی بعض سنتوں پر، اسلامی تہذیب پر، اسلام کے شاعر پر، اسلامی روایات پر تنقید کی گئی ہے، اختلاف کیا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں، اور ایک بڑے منظم انداز سے اسلام کے خلاف کم از کم گزشتہ 300 سال سے تو بڑا منظم کام ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اس میدان میں دلیل کا جواب دلیل سے دیا ہے، منطق کا جواب منطق سے دیا ہے۔ ہاں، جہاں توہین اور تحقیر کی بات ہوئی ہے وہاں ہم نے برداشت نہیں کیا۔ میں دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ ہمارے بر صغیر میں ایک آج سے 150 سال پہلے ایک ہندو دانشور گزرے، پنڈت دیانند سرسوتی، ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، لاہور سے چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر 100 سے زیادہ اعتراضات کیے، 100 سے زیادہ، لاہور سے چھپی تھی۔ اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جوابات دیے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جواب میں کتاب لکھی ہے، علماء نے جواب دیا ہے، کیونکہ بات بہرحال کسی حد تک دلیل سے تھی اور لاجک سے تھی۔ لیکن اسی لاہور میں راج پال نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوئی اور اس کا جواب غازی علم الدین نے ہی دیا ہے۔ میں ایک حوالہ اور دینا چاہوں گا۔ سر ولیم میور نے، اسی دور کی بات ہے، کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے، سر ولیم میور نے کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات کیے تھے۔ اس کا جواب سر سید احمد خان مرحوم نے کتاب کی شکل میں دیا ہے۔ لیکن سلمان رشدی کی کتاب جب آئی ہے تو اس کا جواب نہیں لکھا کسی نے، کیونکہ وہ توہین پر مبنی تھی، وہ استہزاء پر مبنی تھی۔ سلمان رشدی کے خلاف جب ملک دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے تھے تو برطانیہ میں برمنگھم میں ایک جلسے میں میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کتاب کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا تھا بیٹا، جواب دلیل کا ہوتا ہے، گالی کا نہیں۔ اگر مجھے میرے سامنے کھڑے ہو کر کوئی گالی دے گا تو میں لائبریری نہیں جاؤں گا، میں اس کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر ماروں گا، کیا بکواس کر رہا تھا۔ توہین، تحقیر، استہزاء، تمسخر، اس کا دائرہ اور ہے، اختلاف، تنقید، اس کا دائرہ اور ہے۔ مغرب ہم میں یہ ساری باتیں گڑبڑ کر کے جو بات ہم سے منوانا چاہتا ہے وہ ہم نے نہ پہلے مانی ہے نہ کبھی مانیں گے۔ ہم سے اختلاف اور توہین انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حوالے سے کبھی برداشت نہیں ہوئی اور کبھی برداشت نہیں ہوگی، اور اختلاف اور تنقید جب بھی ہوگا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس کا جواب دیں گے، اس پر بحث کریں گے۔ یہ ایک دجل ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ مسلمان طبعی طور پر، فطری طور پر قرآن پاک کے بارے میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہے، اور یہ جذباتی ہونا کوئی طعن کی بات نہیں ہے، یہ تعریف کی بات ہے کہ اپنی کمٹمنٹ پہ پکا ہے وہ، اور اپنی کمٹمنٹ میں کوئی لچک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں مغرب کے دانشوروں سے کہوں گا کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اختلاف اور توہین میں فرق کو ملحوظ رکھیں اور اس فرق کا لحاظ رکھیں ہر وقت۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا میں توہین اور استہزاء
جرم سمجھا جاتا ہے، جرم ہے دنیا میں کہ ہر ملک میں کم و بیش ہر ملک میں یہ قانون موجود ہے کہ ایک عام شہری بھی اپنی توہین پر، حتی کہ عزت پر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق رکھتا ہے، اور دنیا کا ہر ملک اپنے قانون میں اپنے ہر شہری کو حتی کہ عزت سے حفاظت اور اس کی عزت کے اور ناموس کی حفاظت کی قانونی گارنٹی دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام شہری کے عزت اور ناموس کو تو قانونی تحفظ حاصل ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی عزت اور ناموس کو قانونی تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس پر اقوام متحدہ کو غور کرنا چاہیے، OIC کو غور کرنا چاہیے۔ جب تک اقوام متحدہ کے لیول پر اور بین الاقوامی قانون کے لیول پر توہین رسالت کو جرم قرار نہیں دیا جائے گا اور اس کو جرم ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ کچھ لوگ شرارتاً توہین رسالت کرتے رہیں گے اور مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مغرب اگر مسلمانوں کے ساتھ اپنے فاصلے کم کرنا چاہتا ہے تو مغرب کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور اپنے قوانین میں اور اپنے معیار میں یکسانیت لانی ہوگی۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے ساتھ مغرب کے فاصلے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کم نہیں ہو سکتے۔ اللہم صلی علی